ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا کہ دھماکہ کرنے والے اور سویلینز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ 21ویں ترمیم میں تو کچھ جرائم آرمی ایکٹ میں شامل کیے گئے تھے۔ وکیل خواجہ احمد حسین نے کہا کسی دہشت گرد یا ملزم کے دفاع میں دلائل نہیں دے رہا۔ سویلین کا کورٹ مارشل کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ آئینی بینچ نے سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ پر عائد 20,000 روپے جرمانے کا حکم نامہ واپس لے لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس سرفراز ڈوگر نے کورٹ کا آغاز کر دیا۔ تلاوت کلام پاک سے کورٹ کا آغاز ہوا۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل عبدالخالق نے کہا میں لا افسر ہوں، آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دگل نے بھی نئے جج کو خوش آمدید کہا۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد آفس سے بھی سرکاری وکیل نے اپنا تعارف کروایا۔ تھینک یو۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کا جواب۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے 3 کیسز کی سماعت بھی کی، البتہ کوئی وکیل پیش نہ ہوا۔ وزیراعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے۔ بلوچستان کے گورنر جعفر خان مندوخیل اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف اور دیگر ہمراہ۔ وزیر اعظم قلات میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں زخمی اہلکاروں کی تیمارداری کریں گے۔ شہباز شریف امن و امان کی صورتحال سے متعلق اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ وزیر اعظم صوبائی وزراء اور اراکین اسمبلی سے ملاقات بھی کریں گے۔ سندھ کابینہ نے آئی ایم ایف کی شرائط پر ایگریکلچر انکم ٹیکس بل 2025 کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ زرعی انکم ٹیکس بل جنوری 2025 سے نافذ ہوگا۔ چھوٹی کمپنیوں پر زرعی ٹیکس 20% اور بڑی کمپنیوں پر 28% لاگو ہوگا۔ ٹیکس میں لائیو سٹاک کو شامل نہیں کیا۔ آباد اراضی کو چھپانے پر بھاری جرمانہ لگایا جائے گا۔ 150 ملین زرعی آمدنی حاصل کرنے والے افراد کو انکم ٹیکس سے استثناء حاصل ہوگا۔ سندھ کابینہ کے ارکان نے کہا کہ آئی ایم ایف سے بات کرنے سے پہلے سندھ کابینہ کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ ایگریکلچر انکم ٹیکس لگانے سے سبزیوں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ زرعی ٹیکس لگانے سے گندم، چاول اور دیگر اجناس بھی مہنگی ہو جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ملکی مفاد میں سندھ کابینہ زرعی ٹیکس کی منظوری دے رہی ہے۔ وفاقی حکومت سے دوبارہ بات کروں گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ کسی کو اصلاحات کے عمل میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ تنقید کرنے والے بتائیں پیکا ایکٹ میں کس شق پر اعتراض ہے۔ پیکا ایکٹ سے آزادی اظہار رائے کا تحفظ ہوگا۔ ڈیجیٹل میڈیا پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ پیکا قانون کا مقصد فیک نیوز کا خاتمہ کرنا ہے۔ مافیا کے ہاتھوں اداروں کا نقصان ناقابل قبول ہے۔ سفارشی کلچر کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اداروں کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کل سے چین کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا آصف علی زرداری 8 فروری تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ صدر مملکت چینی ہم منصب شی جن پنگ کی دعوت پر دورہ کریں گے۔ صدر بیجنگ میں بشمول صدر شی جن پنگ، وزیر اعظم لی چیونگ اور دیگر سینئر چینی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اقتصادی و تجارتی تعاون، ازداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کو ایک بار پھر امریکہ کی 51ویں ریاست بنانے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ کہا محصولات میں اضافے سے کچھ تکلیف ہوگی لیکن اس کے نتائج شاندار ہوں گے۔ کینیڈا کو سبسڈی دینے کے لیے سینکڑوں ارب ڈالر ادا کرتے ہیں۔ اس صورت میں کینیڈا کے پاس بہتر فوجی تحفظ ہوگا اور اس پر کوئی ٹیرف بھی نہیں ہوگا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کرارا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کینیڈا قیامت تک امریکہ میں ضم نہیں ہوگا۔ اور پاکستانی نوجوان کی محبت میں امریکی خاتون جنا ہاسپٹل کراچی میں زیر علاج۔ ذرائع ہاسپٹل بتاتے ہیں کہ امریکی خاتون کے اب تک لیے گئے ٹیسٹ میں ہیموگلوبن کی کمی آئی ہے۔
ڈاکٹرز نے خاتون کا بلڈ ٹرانسفیوژن تجویز کیا۔ خاتون کچھ معاملات میں تعاون کرتی ہیں اور کچھ میں نہیں۔ میڈیکل ہسٹری دستیاب نہ ہونے کے باعث فوری تشخیص ممکن نہیں۔ خاتون اونیجا اینڈریو کا امریکہ میں مقیم بیٹا بھی منظر عام پر آ گیا۔ بیٹے نے کہا کہ والدہ ذہنی مریضہ ہے۔